إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل ہم نے جو آیات مبارکہ سورۃ المائدہ کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان دونوں کا قصہ ٹھیک سنا دیں. جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی اور دوسروں کی قربانی قبول نہ ہوئی. دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا. پہلے نے جواب دیا اللہ سے پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے. اگر تو نے میرا اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے، تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں. بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا. یعنی حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا. تو جو چیز بیان کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے بدلہ لینے کی اس میں، اور اپنے آپ کو وہ ایسے سمجھنے لگتا ہے کہ جو قدرت اور جو طاقت اس کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور پھر شیطان اس کے اعمال کو ایسا مزین کر کے دکھاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہے، کہتا ہے میں تو ٹھیک کر رہا ہوں. آخر آپ دیکھیے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا. اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی سگا بھائی کسی بھائی کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال دے؟ تو اس سے بھی بڑا کام جو ہے وہ لوگ کر گزرتے ہیں. جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا اس کے اوپر شیطان حاوی ہوا کہ جو ہے وہ اس نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کو حتیٰ کہ قتل کرنے کا جو ہے وہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے قتل کیا جائے گا. اس کو جو ہے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد کا کیا میرے ساتھ معاملہ ہوگا. حتیٰ کہ حضرت حوا علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب بیٹا قتل ہو گیا تو اس کیا سچویشن ہوگی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی کیفیت بیان کی ہے وہ کیا ہے، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی دنیا اور آخرت میں جو بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی خراب کر دی اور آخرت بھی خراب کر دی. ٹھیک ہے، اور امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کا خون ہوگا. یعنی آپ جو بھی کام ایسا کرتے ہیں، جو بھی عمل ایسا کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے گناہ جاریہ بن جاتا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ گناہ کرتے ہیں، تو پھر چاہے وہ چین کتنی ہی لمبی کیوں نہ چلتی رہے، لیکن اس پہلی شخصیت کے حصے میں اس کا حصہ ضرور ڈالا جاتا ہے. جیسے یہ قتل کا معاملہ تھا تو حابیل کو قتل کیا گیا،
قابیل نے کیا تو قابیل کا جو ہے وہ، اور اسی طریقے سے جو لوگ معاف کرنے والے ہیں ان وہ جب جب معاف کریں گے، وہ جب جب جو ہے وہ عاجزی اختیار کریں گے، تو اس عاجزی میں جو ہے وہ حابیل کا بھی حصہ ہوگا، کہ جس کے لیے قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ قربانی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ عاجزین کی اور متقین کی قبول کرتا ہے، تو میں تو عاجزی کرنے والا ہوں، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو قیامت تک جو جو اس چیز میں عاجزی دکھائے گا، جو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وَعَجِلْتُ إِلَىٰ رَبِّكَ لِتَرْضَىٰ، میں وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، تھوڑی سی اس میں سوری مسٹیک تھی، میری بیٹی نے جو ہے وہ اس کو وہ کیا ہے، بہرحال الیکا اس میں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی۔ تو جب جب کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے میں جلدی کرے گا، جو جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ خشوع و خضوع دکھائے گا، تو اس شخصیت کا حصہ ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، اپنے اپنے اعمال میں دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کس چیز کا ذخیرہ کر کے جا رہے ہیں، آپ جو ہے آپ کا نام جو ہے وہ کن لوگوں میں شامل ہو رہا ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے وہ ہمارا نام جو ہے وہ گناہ جاریہ، جو ہمارے نام سے گناہ چلتے رہیں اس میں شامل ہو رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ ہمارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ جاریہ جو کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ جاریہ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ہمارا نام شمار ہو رہا ہے۔ پیاری بہنوں، بہت بہت ضرورت ہے اس چیز کی، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل میں آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آج اگر اس وقت یہ سانس جو اندر گئی ہے وہ باہر نہ آئی تو ہمارا نام جو مردوں میں لکھ لیا جائے گا، تو ہمارا جو اعمال نامہ ہے کیا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ ہمیں خوش کر سکے؟ کیا ہمارے دنیا میں اس وقت اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس فرشتے بھیج دیں؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ جب ہم چلے جائیں تو لوگ ہمارے پیچھے دعائیں کریں؟ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیا کیجئے کہ اللہ آپ نے ہماری زندگی تو بہت اچھی کی ہے، یا رب العالمین ہماری آخرتوں کو بھی اچھا کر دیجئے، یا الہ العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، یا رب، یا اللہ بہت بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ اللہ گناہ سرزد نہ ہو، اس کے باوجود ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو آپ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کریں، کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، یا رب العالمین آپ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں لکھ لیجئے کہ ہمارے لیے یہ نہ کہا جائے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ امام ابن جریر نے عبداللہ بن عمر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت آدم کا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک زمین پر جس قدر بھی خون بہایا جائے گا اسے اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا تھا۔ اور فرمان الہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ آپ یہ دیکھیے کتنی صاف اور واضح شیطان کی مثال ہے ہمارے دشمن ہونے کی، کہ جس وقت قتل کرنے کا وقت تھا، جس وقت اس کو ختم کرنے کا وقت تھا اور اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کس طریقے سے قتل کرے، تو وہ فوراً آ گیا اور جو ہے پتھر لے کر آ گیا اور ایک جانور کو مار کے بھی دکھا دیا کہ ایسے مارا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت دفن کرنے کا وقت تھا، جس وقت ایک مومن انسان کو بے حرمتی سے بچانے کا وقت تھا، جس وقت جو ہے اس کو زمین کے اندر دفنانے کا وقت تھا، اس وقت شیطان غائب ہو گیا، اس وقت شیطان کا کوئی عمل نہیں نظر آیا۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ وہ کہنے لگا افسوس، میں اس کوے جیسے ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔
پہلے کیا تھا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اب کیا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، یعنی اب وہ پچھتانے لگا۔ حضرت صحابہ کرام نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب یہ لڑکا فوت ہو گیا تو اس کے بھائی نے اسے جنگل ہی میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس طرح سے دفن کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ 2 کووں کو کس لیے بھیجا؟ یہ جو 2 کوے تھے یہ بھی آپس میں بھائی تھے، انہوں نے بھی آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے لیے گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، افسوس میں اس کوے جیسے ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کو دفنا دیتا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ تو علی بن ابی طلحہ نے بیان کیا ہے کہ زندہ کوا مردہ کوے کے پاس آیا تو اس نے مردے کوے کو دفن کر دیا۔ تو ابن آدم نے، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، پھر اس نے اس کے اس عمل کو دیکھ کر اس کو قتل کر دیا اور پھر نادمین میں سے ہو گیا، پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خسارہ اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے نادم و پشیمان بھی کر دیا، یعنی ایک تو اس نے خسارہ اٹھایا، غلطی کی، اور اب جو ہے وہ نادم اور پشیمان بھی ہوا کہ اوہو مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ توبہ نہیں کی اس نے ابھی، بس نادم اور پشیمان ہوا۔ تو سرکشی اور جو قطع رحمی ہوتی ہے اس کی بہت جلد سزا ملتی ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد سزا دے دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ جو ہے کسی کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں یا آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، اور جو آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قدرت نے اس کو جو ہے وہ یہ دونوں سزائیں دے دی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پہلے تو خاسرین اور اس کے بعد نادمین، کہ اس نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا، لیکن اب تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اب تو وہ قتل کر چکا تھا، اب تو وہ ختم کر چکا تھا اپنے بھائی کو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے، یعنی وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ناحق قتل ہونے سے اگر آپ نے کسی کو بچا لیا تو کیا ہے؟ گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں۔ زمین میں جو ہم نے لوگوں کو بھیجا ہوا ہے، زمین میں جو لوگ زندہ رہ رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ کون ہیں؟ حد سے نکلنے والے ہیں، یعنی اعتدال سے نکل جانے والے ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ انسان کا احترام واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے اپنے ہی بھائی کو ظلم و دشمنی سے قتل کیا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر کیا حکم نازل کیا کہ انہیں یہ معلوم کروا دیا کہ ان کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ یعنی جو شخص کسی کو قصاص یا زمین میں خرابی کی سزا وغیرہ کے کسی سبب سے قتل کر دے اور بغیر کسی سبب کے اور جرم کے اس کے قتل کو حلال بھی سمجھے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ دھڑا دھڑ لوگوں کو قتل کر رہے،
ان کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ اب آج کل جو ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیے کہ سیلاب سے اور بارشوں کے پانی سے کتنے لوگ بہتے ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ امیر المؤمنین حضرت عمر جو ہیں ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی تھی، وہ راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے، وہ راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہتے تھے خدا کی قسم اگر دریا فرات کے کنارے ایک بکری کا بھی انتقال ہو گیا اور میرا دور خلافت تھا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آج کون ہے؟ آج کون ہے جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اس سے پوچھ ہوگی؟ کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ کتنے لوگ پانی میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ ہیں وہ شخصیت جو کہ بہتی ہوئی جا رہی ہے، آپ کا بچہ آپ کے سامنے بہتا ہوا جا رہا ہے، آپ کا گھر آپ کے سامنے ڈوب رہا ہے، کیا حالت ہوگی؟ کیا تڑپ ہوگی؟ کیا بددعائیں ہوں گی؟ کیا چیخیں ہوں گی جو آسمان کا کلیجہ پھاڑ دیں؟ اور آج ہم سکون سے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں، آج ہم بالکل سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہتے ہوئے جا رہے ہیں، بہنیں بہتی ہوئی جا رہی ہیں، ان کے گھر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کس سے فریاد کریں؟ کیا گناہ ہے ان کا؟ کیا قصور ہے ان کا؟ اور آج ہم اتنے بے حس ہو گئے، یعنی ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں کہ جب فلم ختم ہوئی اور نارمل اپنے کاموں میں لگ گئے، نارمل اپنی زندگی گزارنے لگے، کیا یہی ایک مسلمان کا فرض ہے؟ کیا یہی تعلیمات ہمارے نبی نے ہمیں دی تھی؟ وہ کیسی شخصیت تھے کہ جو کہ ایک بکری کے مرنے کے اوپر کہتے تھے کہ اگر یہ ایک بکری مر گئی دریائے فرات کے کنارے تو مجھ سے حساب ہوگا۔ آج اتنے لوگ، اتنے مسلمان بھی یار مددگار پڑے جو زندہ رہ گئے، وہ اپنی زندگی پہ افسوس کر رہے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیوں ہمارے دل مردہ ہو گئے؟ کیوں آج ہماری سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاؤ گے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو کوئی ہے ہم میں سے جو ان مجبور اور بےکس لوگوں کی مدد کے لیے اپنا وقت، اپنی قیمتی آرا، اپنا مال، اپنی جان پیش کرے؟ کچھ تو کرے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکے؟ ہم یہ کہہ سکے یا اللہ ہم اتنے بے حس نہیں تھے، یا رب ہم نے آپ سے دعائیں بھی مانگی تھی اور عمل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، یا رب العالمین ہمارا حصہ اس چیز میں لکھ لیجئے۔ یا اللہ ہمیں، یا ارحم الراحمین ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیجئے، یا رب ہمارے اندر احساس پیدا کر دیجئے، ہمارے اندر احساس جگا دیجئے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اور کس وقت ہمیں کون سی خدمات پیش کرنی ہے۔ یا رب العالمین ہمیں آپ توفیق عطا فرما دیجئے کہ جتنی سہولیات آپ نے ہمیں دی ہیں ہم اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں، اپنی مالوں کے ذریعے سے بھی۔ اگر ہمارا قلم اس چیز پہ اٹھ سکتا ہے تو ہم اپنے قلم کے ذریعے سے محنت کریں، ہماری آواز اگر پہنچ سکتی ہے تو ہم اپنی آواز کے ذریعے سے کریں۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ابھی عذاب میں مبتلا ہیں بغیر کسی سبب کے تو اس کے بعد ہمارا نمبر ہو۔ یا ارحم الراحمین ہم آپ سے اس چیز کی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم اس چیز کی پناہ مانگتے ہیں
یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ جو غلطیاں ہم سے اب تک سے زد ہو گئی ہیں یا اللہ ان کا کفارہ کرے، اور سب اپنے اپنے لیے سوچے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کس لحاظ سے مدد کر سکتے. کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کیجیے. خلوص سے کی گئی آپ کی دعائیں ان کے لیے بہت قیمتی ہوں گی انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.